سے جب بندہ سفر کرتا ہے تو کارواں میں چینجز آتی رہتی ہیں، پھر بندہ سیکھتا رہتا ہے. پھر میں چاہ رہی تھی کہ میں اپنے ایریاز کے خواتین کے لیے کچھ کام کروں. ہمارے ریجن میں دیکھیں دیامر کی بات کر لیں گے ہم، تو باقی ایریاز میں بھی میں کام کر چکی ہوں، مگر دیامر میں وہ کام نہیں ہوا ہے جو باقی ایریاز میں ہوا ہے. تو میں چاہ رہی تھی کہ ہماری خواتین، ہماری مائیں بہنیں دوسرے ریجنز کی خواتین سے کم نہیں ہے. تھوڑی سی ان کو موٹیویشن کا کمی ہے، سپورٹ ہو اور وہ ہو جائے تو ہماری خواتین بھی آگے آ سکتی ہیں. خواہش ہے کہ میری بیٹیاں، میری بہنیں جو آگے آئیں گی، میں چاہ رہی ہوں کہ وہ تعلیم حاصل کریں اور آگے ان کی ایجوکیشن ہو، وہ مختلف اس میں چلی جائیں، دیکھیں شعبوں میں. تو اس لیے میری یہی خواہش ہے کہ میری جو یوتھ ہے وہ آگے تعلیم کے اوپر کام کرے، صحت کے اوپر کام کرے. جب تک ایک خاتون صحت مند ہوگی تو معاشرہ صحت مند ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی بی ایکس میڈیا نیٹ ورک میں آپ تمام کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین و حاضرین، ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کے لیے ایک ایسی کہانی لے کے آئے ہیں جسے سن کے آپ تمام کو بھی بہت فخر ہوگا ان پہ. یقیناً گلگت بلتستان میں ہم ایجوکیشن کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پہ لٹریسی ریٹ جو ہے وہ ماشاءاللہ سے کافی زیادہ ہے. اور خاص کر کے جب ہم گرلز ایجوکیشن کی بات کریں، لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے بات کریں، تو الحمدللہ ہماری جو خواتین ہیں وہ ہر محکمے میں، ہر فیلڈ میں وہ بہت آگے ہیں. وہ یہاں پہ مردوں کے شانہ بشانہ، اور بہت سارے آفیسرز ہماری فیمیلز ہیں، بہت سارے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں وہ کام کرتی ہیں، اور بہت سارے وہ جیسے کہ یونیورسٹیز وغیرہ میں ہماری بہت ساری فیمیل پروفیسرز ہیں. اس کے علاوہ ہم ایون دیکھیں آرمی میں ہماری آفیسرز ہیں، ایئر فورس میں ہمارے آفیسرز ہیں، فیمیل آفیسرز. تو یہ ہمارے لیے ایک فخر کا مقام ہے کہ پاکستان کے دوسرے بڑے بڑے شہروں کی طرح گلگت بلتستان میں تقریباً فیمیل ایجوکیشن اور فیمیلز بہت آگے آ چکی ہیں، بہت آگے گئی ہیں. لیکن ناظرین و حاضرین، ہم اگر دیکھیں تو پاکستان کے جیسے باقی ایریاز ہیں، اسی طرح گلگت بلتستان کے بھی کچھ اسپیسیفک ایریا ہے جہاں پہ فیمیل ایجوکیشن وہ ابھی تک کافی نہیں بلکہ بہت زیادہ کم ہیں. اور اس میں اگر ہم دیامر ریجن کی طرف دیکھیں تو استور سے ہماری بہت ساری خواتین ایجوکیٹڈ ہیں، بہت ساری فیمیلز ہماری فیمیل آفیسرز ہیں، CSS آفیسرز ہیں. لیکن اس کے نسبت اگر ہم چلاس، دار التانگیر اور دیامر کے دوسرے ایریاز میں دیکھیں تو وہاں پہ فیمیل ایجوکیشن تو بہت ہی زیادہ کم ہے. اور اگر وہاں پہ ہم یہ سوچیں کہ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کوئی دار التانگیر کی کوئی فیمیل ہے تو یہ میرے خیال سے آج ہم سوچ میں پڑ جائیں گے کہ یہ کیسے ہوا. تو آج میں آپ کو ملانے جا رہی ہوں ہماری گیسٹس ہیں جن کا تعلق ہے دار التانگیر سے، اور آگے میں ان کے بارے میں آپ کو زیادہ نہیں بتاؤں گی کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ وہ اپنی کہانی اپنی زبانی بتائیں آپ کو. السلام علیکم، آپ کا بہت بہت شکریہ. کیسی ہیں آپ؟ شکر. وعلیکم السلام. بالکل ٹھیک ہے. آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک. اچھا، ذرا اپنا ناظرین کو اپنا انٹروڈکشن تھوڑا سا بتا دیں. میرا نام پروین جاوید ہے اور میرا تعلق ضلع دیامر کے تحصیل داریل سے ہے، اور میری ایجوکیشن میں نے ایم اے کیا ہوا ہے اور میں ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کرتی ہوں. ماشاءاللہ. ابھی میں پروین صاحبانہ میں ابھی یہی سوچتی کہ آپ کی ایجوکیشن، چونکہ آپ کا جو ایریا ہے اس میں آپ کے فیملی میں کیا ایجوکیشن کا کیا، یا آپ کی ماما بھی ایجوکیٹڈ ہے تو آپ ایجوکیشن کی طرف آئیں، یا کس نے آپ کو سپورٹ کیا کہ ایجوکیشن کہاں سے شروع ہوئی، کیسے آپ اس مقام تک پہنچی؟ میرے بابا جاب کرتے تھے. میرے بابا پہلے دیامر کے اور داریل کے گریجویٹ تھے. اچھا. میرے بابا جب پڑھ کے آئے اس کے بعد میرے بابا نے جاب سٹارٹ کی تو اپنی فیملی کو اپنے ساتھ رکھا. اچھا. اور اس طریقے سے کہ بابا لڑکیوں کے تعلیم کے اوپر بہت زور دیتے تھے، اور بابا چاہتے تھے کہ ہم بہنیں
सारी की सारी बहनें हम पढ़ें और भाइयों की निस्बत बाबा हमारी बच्चियों के तालीम पे बहुत ज़ोर देते थे। यानी ये सारा क्रेडिट उनको जाता है कि उस टाइम में डेफिनेटली उसको बहुत सारे इश्यूज़ का सामना भी करना पड़ा होगा कि किस तरह के इश्यूज़ उन्होंने देखी, या फिर आपके फैमिली सपोर्ट था, या काफ़ी इश्यूज़ फेस करने पड़े, आपको बातें सुननी पड़ी होंगी? मेरे बाबा को तो बहुत सुननी पड़ी। अच्छा। क्योंकि मेरे बाबा को दियामर में तो आपको पता है कि लड़कों के तालीम के ऊपर इतनी अहमियत नहीं दी जाती है कि कुछ जाके लड़कियों को पढ़ाना, वो भी स्कूल लेवल की, कॉलेज लेवल की। जब हम पढ़ने लगे तो बाबा के ऊपर बहुत सारे फैमिली की तरफ से दबाव था कि क्यों पढ़ा रहे हो बच्चियों को, घर में रखो, बस दीनी तालीम दी है तो काफ़ी है, आगे बड़ी हो रही हैं, शादियां करो। मगर मेरा बाबा चाह रहे थे कि उसकी बेटियां पढ़ें और किसी अच्छे मुकाम पे पहुंचे। इसमें मैं समझती हूं कि हमारे पढ़ाई वाले उसमें मेरे बाबा और मेरी अम्मी दोनों का बहुत बड़ा मामा हाथ भी है। इसमें फुल सपोर्टिव थी? वो खुद एजुकेटेड थी? नहीं, मेरी मामा एजुकेटेड नहीं थी, मगर एक एजुकेटेड माँ से बहुत आगे थी। अच्छा। मेरी मामा ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया। वो चाह रही थी कि जो मसाइल उसने फेस किए हैं लाइफ में, क्योंकि बाबा उसमें थे, जॉब में थे, तो मेरी मामा को भी बहुत सारे मसाइल पेश आते थे, तो वो चाह रही थी कि उसकी बेटियों को वो मसाइल पेश ना आ जाए जो उसने फेस की। बहुत बड़ी बात होती है ये। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके बाबा आपके पढ़ाई के मामले में कितने सीरियस थे? क्योंकि अभी अगर थोड़े से सख्त लहजे में हमसे बात करें तो हमें बहुत बुरा लगता है, ख़ास करके आजकल के बच्चों में। तो उस टाइम तो आपके बाबा का बहुत फोकस्ड आप लोगों के एजुकेशन पे था, तो उनका किस तरह रवैया था? नरमी से वो पेश आते थे या सख्त रवैया रखते थे? क्या था? ऐसा था कि हमारी सुबह के अजान के बाद, नमाज के बाद हमारी एजुकेशन का सिस्टम स्टार्ट हो जाता था, क्योंकि बाबा ख़ुद हमें कुरान शरीफ पढ़ाते थे। माशाल्लाह। कुरान शरीफ पढ़ाने के बाद बाबा यही कहते थे, जिसने कुरान शरीफ सही से पढ़ा है और स्कूल जाने के लिए, अगर हम पढ़ाई में कोई डंडी मारे या पढ़ाई में ना पढ़ें तो हमें यही धमकी भी मिलती थी और कभी कभी सज़ा भी मिलती थी कि हमें नाश्ता ना मिले। इसलिए बच्चे होते थे छोटे, तो हम उस हिसाब से बाबा से डरते भी थे कि बाबा नाराज़ हो रहे हैं, और हमने फिर हम बहन भाइयों ने इसी हिसाब से अपनी एजुकेशन जारी रखा। माशाल्लाह। यानी दीन और दुनिया को वो बैलेंस दोनों आप लोगों के लिए रखते थे? बिल्कुल, दोनों। अच्छा, इसके बाद फिर आपके यूनिवर्सिटी, कॉलेज और फिर शादी कब आपका? ड्यूरिंग एजुकेशन या फिर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आपकी शादी हुई? ड्यूरिंग एजुकेशन के दरमियान मेरी शादी हो गई। अच्छा। शादी होने के बाद मेरे बाबा भी सपोर्ट कर रहे थे पढ़ाई के लिए, मेरे हस्बैंड को भी कह रहे थे, और मेरा हस्बैंड ख़ुद भी चाह रहे थे कि मेरी एजुकेशन मुकम्मल हो जाए। फिर मैंने प्राइवेट पढ़ लिया। बच्चे मेरे थे, एक तो जॉइंट फैमिली था मेरा, तो इस हिसाब से जब मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई तो मेरे हस्बैंड यही चाह रहे थे कि मैं कहीं पे जॉब कर लूँ। मैं गई एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब करने के लिए, स्कूल, तो वो फिर थोड़ा सा मैंने कर लिया। उस पे भी ये था कि मैं उधर एडजस्ट नहीं हो पाई एजुकेशन डिपार्टमेंट में। मगर देखा जाए तो प्रेफर यही दिया जाता है, या तो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या तो मेडिकल बच्चियों के लिए पूरे जीवे में। तो मैंने फिर बीच में डेवलपमेंट सेक्टर ज्वाइन किया। अच्छा। उधर मेरे हस्बैंड मुझे लेके गए, तो इस तरीके से मैं डेवलपमेंट सेक्टर में आ गई। मेरी पहली जॉब KRSP में मैंने जॉब की। आज जो कुछ मैं हूँ, जिस तरीके से मैं आज बोल रही हूँ, मैं फ़ख्र से यही कहती हूँ कि मेरी पहले जो डेवलपमेंट सेक्टर में मैं आई, और इसकी वजह से मैं आज इस मुकाम में KRSP की वजह से हूँ। माशाल्लाह। यानी एक आपके एरिया से एक फ़ीमेल का, उसके बाद आप तो बहुत इस मामले में लकी हैं कि आपके बाबा ने भी आपको सपोर्ट किया, आपके फिर शादी के बाद आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट किया। क्योंकि अगर हस्बैंड साथ होना तो मैं समझती हूँ कि फ़ीमेल तमाम मुश्किलात के साथ वो बहुत आसानी से लड़ती हैं, और वो दोनों फिर ज़िंदगी में बहुत आगे आती हैं। आपने तो अपने रीजन के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक मिसाल कायम की है कि किस तरह से एक आपके लिए मैं तो
سوچ کے حیران ہوں کہ فوراً سے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں آپ کا آنا یہ بہت، اور وہاں پہ ایز اے کیا آپ شروع میں آپ کس ایز اے کیا اپنی جاب سٹارٹ کیا ایک آر ایس پی میں؟ ایز اے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں جب آئی ایک آر ایس پی میں آئی تو موبلائزیشن والا کام ہوتا تھا، خواتین کے ساتھ جا کے ہم تنظیمات میں بیٹھتے تھے، خواتین کے ساتھ کام کر رہے تھے. اس کے بعد پھر گریجولی ہم ایل ایس اوز کے اس پہ بھی میں نے کام کیا. اس کے بعد پھر بیچ میں یو ایس ایڈ کا کوئی پروجیکٹ آ گیا، میں ادھر ایک آر ایس پی سے پھر میں ادھر چلی گئی. بہت خوب. ادھر چلی گئی. اس کے بعد پھر وہ 4 سال کا پروجیکٹ تھا وہ میں نے کر لیا. اس کے بعد پھر میں ابھی دوبارہ اس میں ای ٹی آئی میں جاب کرتی ہوں. بہت خوب. بہت یعنی کہ آپ آئی تھنک آپ یہاں کی فرسٹ فیمیل ہوں گی اس پورے ریجن کی کہ جس نے انٹرنیشنل یو ایس ایڈ یا یو ایڈ جیسے ادارے میں آپ نے کام کیا. بالکل. اور وہ ابھی پورا آپ کے کانفیڈنس اور وہ آپ کا سارا وہ سفر بتا رہا ہے آج ہم سب کو کہ کس طرح یہ مشکلات، یہ آسان میرے خیال سفر نہیں تھا، بہت مشکل تھا. بالکل. جب تک کہ آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ نہیں کرے، میرے ہسبینڈ نے مجھے بہت سپورٹ کیا. اگر میرا ہسبینڈ مجھے سپورٹ نہیں کرتا تو میں آج اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتی تھی. تو ساتھ ساتھ پھر میں نے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں بھی اپنا ایک قدم جمائے اور ساتھ ساتھ میں نے سیاست بھی جوائن کی اور میں سیاست بھی خواتین کے اس پہ میں کر رہی ہوں. اچھا، اس سے پہلے نا آپ کے ہسبینڈ ایک مثال قائم کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن ہر خاتون کے کامیابی کے پیچھے ایک ہسبینڈ کا ایک، آپ نے تو وہ مثال قائم اس کو چینج کیا آپ نے کہ آپ کے کامیابی کے پیچھے ایک مرد کا ہاتھ ہے، آپ کے ہسبینڈ آپ کے ابو کا ہاتھ ہے. تو پھر پولیٹکس میں آنا لائک اٹس ریئلی ان یوزول. بس جب بندہ سفر کرتا ہے تو کارواں میں چینجز آتی رہتی ہیں، پھر بندہ سیکھتا رہتا ہے. پھر میں چاہ رہی تھی کہ میں اپنے ایریاز کے خواتین کے لیے کچھ کام کروں. ہمارے ریجن میں دیکھیں دیامر کی بات کر لیں گے ہم، تو باقی ایریاز میں بھی میں کام کر چکی ہوں، مگر دیامر میں وہ کام نہیں ہوا ہے جو باقی ایریاز میں ہوا ہے. تو میں چاہ رہی تھی کہ ہماری خواتین، ہماری مائیں بہنیں دوسرے ریجنز کی خواتین سے کم نہیں ہے. تھوڑی سی ان کو موٹیویشن کا کمی ہے، سپورٹ ہو اور وہ ہو جائے تو ہماری خواتین بھی آگے آ سکتی ہیں. کیونکہ بالکل آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں، کیونکہ کمنگ ڈیز یا کچھ سالوں میں اگر ہم دیکھیں تو ایجوکیشن کے بغیر چلنا یہ ایک بہت ہی ناممکن بات ہے. اور اگر ہم 1947 یا اس سے پہلے جب یہاں پہ انگریز وغیرہ قابض ہوئے تو مسلمان اسی لیے پیچھے رہ گئے کیونکہ انہوں نے ایجوکیشن کو ایکسیپٹ نہیں کیا، انہوں نے انگریزی تعلیم کو ایکسیپٹ نہیں کیا. تو پھر آہستہ آہستہ ہمیں ریئلائز ہوا، جو ہمارے لیڈرز تھے ان لوگوں نے ریئلائز کروایا کہ نہیں، ایجوکیشن ہوگا تبھی ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو آج ان ایریاز کے لیے بھی یہ ایک بہت آپ مثال ہیں کہ ان کی بیٹیاں اپنے پورے ریجن کو آپ ریپرزینٹ کر رہی ہیں، آپ وہاں کے خواتین کے لیے سوچ رہی ہیں. تو یہ آپ کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ آپ کے سٹوری سے انسپائر ہوں گے اور وہ بھی اپنے فیمیل ایجوکیشن کی طرف بہت زیادہ بھی ان کو توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. جب تک کہ خاتون ایجوکیٹ نہ ہو وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. بالکل نہیں کر سکتا. تو میری خواہش ہے کہ میری بیٹیاں، میری بہنیں جو آگے آئیں گی، میں چاہ رہی ہوں کہ وہ تعلیم حاصل کریں اور آگے ان کی ایجوکیشن ہو، وہ مختلف اس میں چلی جائیں، دیکھیں شعبوں میں. تو اس لیے میری یہی خواہش ہے کہ میری جو یوتھ ہے وہ آگے تعلیم کے اوپر کام کرے، صحت کے اوپر کام کرے. جب تک ایک خاتون صحت مند ہوگی تو معاشرہ صحت مند ہوگا. بالکل. اور اچھا، اس پورے گفتگو میں تو میں آپ کے فیملی کے بارے میں پوچھنا ہی بھول گئی. پھر آپ کے فیملی میں کتنے ممبرز ہیں؟ آپ کی بیٹیاں اس وقت کیا کرتی ہیں؟ آپ نے ان کے ایجوکیشن پہ فوکس کیا یا پھر؟ جی بالکل، میں نے اپنے بچوں کے اوپر، میں نے اپنی بچیوں کے تعلیم کے اوپر، میرے 6 بچے ہیں، میری 4 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں، اور میں نے اپنے بچیوں کی تعلیم کے اوپر میں نے خصوصی توجہ دی ہے اور میری بیٹیاں پڑھ رہی ہیں.
تو شکر الحمدللہ کہ ایجوکیشن کا یہ جو سفر میں نے سٹارٹ یا میری بہنوں نے سٹارٹ لیا تھا، آج دیامر میں اور داریل میں ہم دیکھیں تو ہماری دیکھا دیکھی بہت سارے لوگ جو پہلے میرے بابا کے اوپر باتیں کر رہے تھے، آج ان کی بیٹیاں، ان کی بہنیں وہ بھی پڑھنے لگی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے پڑھی تو اسی پہ ہی سٹاپ ہوا ہے، ابھی ہماری بچیاں پڑھ رہی ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، یعنی وہ اس طرف اب دیکھیں نا، آپ نے، آپ کے 4 بہنیں تھیں، انہوں نے سب نے ایجوکیشن حاصل کیا، اب وہ اپنی بیٹیوں کو پڑھا رہی ہیں اور آپ اپنی بیٹیوں کو پڑھا رہی ہیں، تو پھر ابھی آپ کی ماشاءاللہ سے، آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کی بیٹیوں کی شادی بھی ہو چکی ہیں اور آپ ماشاءاللہ سے نانی بھی ہیں۔ بالکل تو آپ کا یہ سفر بہت خوبصورت ہے اور بہت، مجھے تو، میں آپ کی سٹوری سے بہت زیادہ، آپ میرے لیے ایک مثال ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی بہت مشکل ہے، لیکن آپ نے بتا دیا کہ کس طرح کے سفر سے لوگ گزر کے پھر کہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو آپ اپنے ریجن کے لیے، آج کل کے فیمیلز کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گی؟ میں یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، کہ وہ ایجوکیشن حاصل کریں۔ ایجوکیشن حاصل کریں گے تو آگے ان کے لیے زندگی آسان ہے۔ ایک پڑھی لکھی ماں ہوگی تو اس کو سمجھ میں آئے گی کہ آگے اس نے اپنے بچوں کے لیے کیا کرنا ہے، بچوں کی صحت کے لیے کیا کرنا ہے، بچوں کی ایجوکیشن پہ کیا کرنا ہے، تو وہ سارا اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو میرا یہی ہے کہ میری بیٹیاں، میری بہنیں آگے پڑھیں، میرا یہی ہے کہ، اور میری دوسرے اپنے بھائیوں سے اور اپنے علاقے کے لوگوں سے یہی ہے، ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے بچیوں کی تعلیم کے اوپر توجہ دیں۔ جب بچیاں پڑھیں گے تو معاشرہ خود بخود ترقی کر لے گا۔ جی، اور ابھی تو ماشاءاللہ سے چلاس یا دیامر بادشاہ ڈیم، اس نے پوری تاریخ چینج کرنی ہے، تو اس کے لیے لوگوں کو بھی ریڈی رہنا ہے کہ کس طرح، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ڈیم بنے، لوگ باہر سے آ کے وہاں پہ کام کریں۔ اگر ان کے اپنے بچے پڑھیں گے، ان کے اپنی بچیاں پڑھیں گے، تو آج سے کچھ سالوں بعد پورا دیامر چھا جائے گا۔ بالکل بالکل، یہ دعا ہماری یہی ہے کہ اللہ اس پروجیکٹ کو، اس دیامر ریجن کے لوگوں کو کامیاب کرے اور ان کو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور آپ کا تو ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ اتنے مصروفیت، چونکہ خواتین کے لیے گھر کو سنبھالنا، آفس کو سنبھالنا، اپنانی بھی ہیں اور پوتے کو بھی سنبھالنا، تو یہ سارے ایک ساتھ کرنا بہت ہی ناممکن نہیں ہے۔ ہم فیمیلز بہت اسٹرانگ ہیں، ہم کرتے ہیں۔ تو آپ نے اس مصروفیت سے ٹائم نکالا، آپ پروگرام میں شامل ہوئیں۔ آپ کے سٹوری سے آج بہت ساری فیمیلز انسپائر ہوں گی۔ آج بہت سارے فیمیلز جن کو لگتا ہے کہ سارا کچھ، سب کچھ ان کے پاس ہے، ان کے پاس سپورٹ ہے، ان کے والدین کی طرف سے سپورٹ ہیں، ان کی طرف، ان کے ہسبینڈ کی طرف سے سپورٹ ہیں، لیکن ان کو ابھی چاہیے کہ وہ ان فیمیلز کے لیے کام کریں، ان خواتین کے لیے کام کریں جو آج بھی ایجوکیشن جیسے حسین زیور سے وہ لوگ محروم ہیں۔ ہم سب کو ان کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہماری سوسائٹی کو بھی اب ایکسیپٹنس کی طرف آ جانی چاہیے۔ اور ماشاءاللہ سے گلگت میں لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہیں، اب لوگ ترقی کر رہے ہیں اور یہ سفر نہیں رکے گا۔ پروین جیسی سٹوریز اب آتے رہیں گے اور ہم سب کو بتائیں گے کہ وی آر اسٹرانگ، وی کین ڈو اٹ۔ اللہ حافظ۔